علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری میں دو جرمن فلسفیوں کی بہت مداحی کی، بہت تعریف کی، اور دونوں کے دونوں ہی ملحد تھے۔ ایک فریڈرک نیٹشے جو کہ ان معنوں میں ملحد، ان معنوں میں ایتھیسٹ نہ تھے جن معنوں میں ہمارے آج کل کے ہوتے ہیں، مگر وہ تو جیسے ایک ایسا مذہب چاہتے تھے جو پہلے سے بہت زیادہ قوت رکھتا ہو۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا کہ وہ چھوٹے سے کھلونے سے خوش نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے مجھے طاقتور زیادہ کھلونے لا کر دو۔ ایسے ہی نیٹشے کی ڈیمانڈ تھی کہ میں ناخوش ہوں یہ کمزوروں کے مذاہب کے تصور سے۔ دوسرے تھے کارل مارکس، جنہوں نے کہا تھا ریلیجن از دی اوپیم آف میسز، یہ مذہب جو ہے یہ تو افیم کا کردار ادا کرتا ہے جو کہ امیروں نے غریبوں کو دے دی ہے، جس کی وجہ سے انقلاب لیٹ ہو رہا ہے کہ آگے جا کے جنت لے لینا یا صبر کر لو۔ اور مذہب افیم کا کردار ادا کر رہا ہے جس سے یہ لوگ نم ہو رہے ہیں، ان لوگوں کو سست کیا جا رہا ہے اور ان کو دنیا میں انقلاب سے دور کیا جا رہا ہے اور ان کو ایک آگے کی کائنات دکھائی جا رہی ہے۔ دونوں ملحد۔ اور علامہ محمد اقبال کی بڑائی دیکھیے کہ انہوں نے ان دونوں کی میرٹ کے اوپر وہ تعریف کی جو بنتی تھی، مگر کارل مارکس کے اوپر تو شاید کیونکہ باقی جو مارکسسٹ ہیں وہ تو مذہب سے کافی بیزار ہوتے ہیں، تو مذہبی لوگوں میں اس جیسی کوئی کسی نے تاریخ میں تعریف نہ کی ہوگی جیسے اقبال نے کی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال اور مارکس میں ایک چیز یہ بھی تو کامن ہے کہ علامہ کا علم الاقتصاد جو ان کا شروع کا کام تھا وہ بھی اردو میں جدید معیشت انہوں نے متعارف کرائی کہ اس کے نظریات کچھ طے کر دیے گئے ہیں، کیونکہ اکنامکس بڑی ابھی جب سائنس نئی بن رہی تھی۔ کارل مارکس نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ہم سب پیدا تو ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر اس کے بعد ہماری آنکھیں ایک جیسے منظر نہیں دیکھتی، گو کہ پیدا ہوتے ہوئے ہماری آنکھیں ایک جیسی ہوتی ہیں، ہماری زبان پیدا ہوتے ہوئے ایک طرح ہوتی ہے، مگر ساری عمر پھر ہم علیحدہ ٹیسٹ چکھتے ہیں، امیروں کے کھانے علیحدہ، غریبوں کے علیحدہ، امیروں کے منظر علیحدہ، غریبوں کے علیحدہ۔ اور ٹیل آف ٹوئن سٹیز جو ہے، ٹیل آف ٹو سٹیز جو ہے وہ ہر گھر اور گلی میں آ گئی ہے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ وہ ایک جرمنی اور طرح کا، ایک جرمنی اور ایک ساؤتھ کوریا، ایک نارتھ کوریا۔ ارے بھائی اب یہاں کی باتیں کرو، ہر وقت کیا وہ کمیونسٹ ممالک کو ہم پہ دکھاتے رہتے ہو کہ انہوں نے ترقی نہ کی؟ کبھی امیر ملکوں میں بھی تو دکھاؤ کہ ایکسپلائٹیشن کیسے ہو رہی ہے، کہ غریب ہر شے، ہر امیر کھانا، ہر امیر گاڑی، ہر امیر گھر دیکھ سکتا ہے، لے نہیں سکتا، اور سوچو کس اضطراب سے وہ گزر رہا ہوتا ہے۔ تو علامہ محمد اقبال نے پھر ابلیس کی مجلس شورا میں کارل مارکس کی تعریف کی، جیسی تعریف آپ کو تاریخ میں نہیں ملتی، اور مذہبی لوگوں کے ہاں تو بالکل نہیں ملتی۔ اور مذہبی لوگوں میں ہوتے ہوئے جو انہوں نے استعارے چنے، جو انہوں نے نام دیے، ان کی تشریح کرتے آج خوف آتا ہے۔ علامہ نے کہا وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیز پیغمبر ہو لیکن در بغل دارت کتاب۔ وہ کلیم بے تجلی، وہ تو موسیٰ جیسا ہے، بس اس پر تجلی نہیں آتی۔ اور آپ جانتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے کیسے لوگوں کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرایا، تو انہوں نے کہا یہی مارکس تو ہے کہ ہر چمک دمک، ہر وہ اس کیپٹلزم کی لذت چھوڑ کر وہ غریبوں کی صفوں میں آ کر کھڑا ہو گیا، اور وہ کیا کر کے دکھائے؟ ہاں، وہ مسیح بے صلیب، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام غریبوں کے پاؤں دھو رہے ہیں آخری محفل تک، ایسے ہی وہ امیروں کی انڈسٹریز میں غریبوں کا درد رکھ رہا ہے۔ امیروں کی انڈسٹریز کا باہر کا وہ پینٹ اور سب ان کے جو کارڈ ہوتے ہیں غریبوں کے، مزدوروں کے، وہ اتنے خوبصورت ڈیزائن ہوئے ہوتے ہیں، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ عیسیٰ تو نہیں ہے، وہ عیسیٰ جیسا ہے مگر صلیب نہیں رکھتا، مگر وہ درد رکھتا ہے غریبوں کا، جیسا حضرت عیسیٰ کے پاس تھا، جیسا حضرت عیسیٰ عام عوام کے لیے آئے تھے اور ان کو ان طاقتوروں کے، امیروں کی چنگل سے آزاد کرانا چاہتے تھے۔ نیس پیغمبر ہو لیکن در بغل دارت کتاب، یہ پیغمبر نہیں ہے ہاں، مگر یہ کتاب اوپر سے ساتھ لائیں، یعنی داس کیپٹل عام کا کلام ہے۔ علامہ نے پوچھا یہ وہی تو خواب ہے کہ تمام انسان برابر ہے، تمام انسان یکساں ہے؟ مطلب کہ اگر انسان کی برابری کی بڑی ترین بات یہی ہے نا کہ وہ معاشی طور پر بھی ایک جیسے ہوں اور سوسائٹی میں ان کے خواب پورے ہوں، نہ کہ وہ دوسروں کی رنگ برنگی اور وہ امیروں کی گاڑیوں کو دیکھ دیکھ کر وہ بچے تھک جائیں۔ تو مارکس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ سب برابر ہو سکتے ہیں، سب ایک جیسے ہو سکتے ہیں، اور جن لوگوں کو لگے کہ بھائی یہ تو علامہ نے اس کے ابلیس کے منہ سے کہلوایا، یہ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے، ابلیس کی طرف سے بھی تو مدعا علامہ محمد اقبال ہی لکھ رہے ہیں، تو علامہ نے ایک اور جگہ لکھا ہے کہ صاحب سرمایہ از نسل خلیل، صاحب سرمایہ، اس کی کتاب کا نام کیپٹل تھا، داس کیپٹل، تو یہ جو کتاب ہے یہ نسل خلیل سے ہے،
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے، یہ وہ بت گرا رہا ہے جو جدید سرمایہ داری نے ہمارے آگے رکھ دی۔ علامہ یہاں نہ رکے، علامہ نے ابلیس کی مجلس شورا میں تیسرا مشیر کی آخری جو شعر ہے وہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ مارکس نے لوگوں کو وہ قوت دی کہ اب اور استحصال نہیں ہوگا، اب تم ہمیں اور بیوقوف نہیں بناؤ گے، اور فقط سرمایہ کی بنیاد پر تم غریب سے زیادہ حصہ لے جاتے ہو۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک تھیوری ہوتی ہے پریمیٹیو کمیونزم، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے ہوں گے تو اس کی زمین کے تمام ریسورسز سب کے لیے برابر تھے، ندی، نالے، پانی، جھرنے، درخت، پھول، جتنے بھی پوری کائنات ہے، یہ سب کے سب کو برابر کی میسر تھی۔ مارکس نے کہا یہ تاریخ میں کب یہ تفریق آئی، کب یہ بانٹ آئی کہ کسی کے پاس زمین کا حصہ زیادہ ہو گیا، کسی کے پاس کم، یعنی نیچرل آرڈر توڑا آپ نے، ورنہ سب کے پاس برابر تھی۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ علامہ محمد اقبال نے کس خوبصورتی سے ان کی تعریف کی، اور گو کہ علامہ یہ جانتے تھے کہ وہ مذہبی طور پر مسلمانوں سے کوئی ہزاروں میل کے فاصلے پر ہیں، وہ تو ریلیجن کو اوپیم آف میسز کہتے ہیں۔ یہ طاقتوروں نے مذہب کو تخلیق کیا تاکہ کمزور لوگ انقلاب نہ لیں، ان کو دبایا جا سکے، ان کو وہیں غربت میں لذت دی جا سکے۔ مگر پھر بھی علامہ نے جو ان کا ڈیو کریڈٹ تھا تاریخ میں اسے دیا اور کہا کہ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیز پیغمبر ہو لیکن در بغل دار کتاب۔ تو ایک اور خوبصورت بات جو یہ ہے کہ وہ قوت تو موسیٰ و عیسیٰ جیسی رکھتا تھا مگر روحانیت نہیں رکھتا تھا۔ ایک ہم یہ پرت بھی کھول سکتے ہیں کہ وہ کلیم بے تجلی، کلیم تو ہے لیکن تجلی نہیں آ رہی، حضرت عیسیٰ جیسا مزاج تو رکھ رہا ہے مگر صلیب نہیں ہے، یعنی کہ انتہائی مٹیریلسٹک تھا۔ مگر یہاں پر پھر ایک تعریف مارکس کی بنتی ہے کہ مٹیریلسٹک آدمی ہوتے ہوئے بھی پھر بھی اس نے اس نیت سے کہا، مادہ پرست ہوتے ہوئے اس نے اتنی بڑی ایک جد و جہد شروع کی کہ امیر مادے کے نیچے لوگوں کو دبا رہے ہیں، اور یہ جو اینول جی ڈی پی اور یہ جو ترقی کے بڑے بڑے نمبرز دکھا رہے ہیں یہ چند لوگوں کی تحویل میں ہے۔ ہم اکانومی آف 1% جی رہے ہیں، دنیا کے 10% کے پاس 90% کے ریسورسز ہیں، اور یہ ترقی کے نمبرز کے پیچھے لوگ دبے پڑے ہیں۔ وہ غریب ہیں جو انڈسٹریز میں کام کر رہے ہیں، جو چیز وہ بنا رہے ہیں وہ اس کو نہیں خرید سکتے، جو پھل وہ پیک کرتے ہیں اس کو وہ نہیں خرید سکتے، جو موبائل وہ بناتے ہیں اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، اور ایک چھوٹی سی زندگی میں انسانوں کے تمام ذوق معاشی طور پر طے ہوں گے، اور جو معاشی طور پر دبا لیا جائے گا وہ کبھی ترقی ہم اسے کرنے بھی نہیں دیں گے۔ تو علامہ وہ مارکس کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ تو ایک ہیڈ سٹارٹ ملا ہوا ہے کیپٹلسٹ کو، کہ وہ سرمایہ اس کے پاس ہے، وہ تا حیات امیر رہے گا کیونکہ ہر دفعہ سب سے بڑا حصہ وہ لے جائے گا۔ آپ میں سے جب کسی کو شوق ہو تو بانگے درا کے جو آخری اشعار ہے نا علامہ کے، وہ بھی آپ کبھی دیکھیے۔ حکم حق ہے لیس للانسان الا ما سعی، کیوں مزدور کی محنت کا پھل کا ہے سرمایہ دار۔ علامہ نے کئی جگہوں پر مارکس کا ذکر کیا ہے، تو لیکن ابھی میرا دل صرف یہ تھا کہ میں ابلیس کی مجلس شورا میں جو علامہ نے کہا کہ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ہو لیکن در بغل دارت کتاب، اور پھر علامہ نے دیکھیں کیا کہا، صاحب سرمایہ از نسل خلیل، کہ یار اچھا چلے وہاں تو آپ کو شک آتا ہے کہ یار ابلیس کی طرف سے کہہ دیا گیا، لیکن یہاں پر علامہ نے پھر کہا ہے کہ یہ تو بہت بڑے آدمی تھے کہ انہوں نے ہر طرح کی چمک دمک، ہر طرح کی دنیاوی لذت، ہر طرح کی، وہ تو اتنے وہ قسم پرسی میں نہیں تھے، مگر پھر بھی انہوں نے غریبوں کے لیے تحریک چلائی اور سرمایہ دارانہ نظام اور اس کی تھیوریز کے خلاف کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ غریب پستا رہے اور ہم دیکھتے رہیں، اور غربت کوئی نصاب کا لفظ نہیں ہے، غربت کے لیے فقط احساس رکھ لینا کافی نہیں ہے، ہمیں میدان میں اتر کے لوگوں کو آزاد کرنا ہوگا، تب سب اپنے پوٹینشل پہ پہنچیں گے، ورنہ وہ آدمی جو 9 to 5 یا وہ غریب مزدور جو صبح 8 سے شام 7 تک فقط 2 وقت کی روٹی کماتا ہے، وہ کون سے خدا کو ڈھونڈے گا؟ وہ اس دور میں کون سا بڑا کام، کون سی تحقیق کرے گا، کون سے بڑا ذوق پیدا کرے گا؟ اس کی طبیعت میں ایک عجب سختی رہے گی، وہ جلد ان ہیومن ہو جائے گا، وہ ڈی ہیومن ہو جائے گا، اور یہ عجب وہ جلے بھنے سے لوگ نظر آئیں گے اور وہ اجلے اجلے عمرہ نظر آئیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ٹیل آف 2 cities کے مطابق آج ہمیں نظر آتا ہے امیروں کا ایک ہی شہر، امیروں کا علیحدہ، اس میں غریبوں کا حصہ علیحدہ، امیروں کا کھانے کی جگہ علیحدہ، غریبوں کی علیحدہ، زبان ایک مگر لذت مختلف، آنکھیں ایک جیسی دونوں کو لگیں، قدرت نے ایک جیسے ان کو
کیا ہم کہیں گے حواس دے کے بھیجا، مگر آگے سرمایہ دارانہ نظام اور سرمایہ داروں نے اسے بانٹ دیا۔ ابلیس کی مجلس شورا میں ہی شروع میں ہی علامہ نے بتا دیا کہ مارکس نے یہ بات بڑی خوبصورتی سے دریافت کی جو علامہ نے بھی کہی کہ میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ منعم کہتے ہیں امیر کو، تو علامہ نے کہا کہ امیروں کو کیپٹلزم نے سرمایہ دار بنا دیا، یعنی سرمایہ دار ہونا ایک مخصوص قسم کا بیہیویئر ہے، یعنی امیر ہونے میں کوئی بری بات نہیں، مگر سرمایہ دار وہ ہے جو ہر وقت سوچتا ہے کہ یار میں اور کیسے نچوڑ لوں، غریب کے اندر جو آخری کچھ محنت رہ گئی ہے جس سے میرا سرمایہ اور دگنا ہو جائے وہ کیسے نچوڑ لوں۔ تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ نظم ہے جس میں علامہ محمد اقبال نے کارل مارکس کی تعریف کی، اور آپ اس کا جب شروع ہی دیکھیں گے تو وہیں پر یہ آ جاتا ہے میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ پھر آگے جا کے علامہ محمد اقبال نے تیسرے مشیر سے بتایا کہ ان کو اچھا خاصا، یہ بلکہ بڑا شعر ہے کہ وہ کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب، یعنی کہ بھائی وہ تو بہت طاقتور ہے اور وہ آ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کمیونسٹ مینیفیسٹو کی پہلی لائن، اس نے کہا یہ اشتراکیت کی جو دیو ہے یہ ڈرا رہا ہے یورپ کے ان امیروں کو جو غریبوں کی وہ وینز میں سے خون چوس رہے ہیں اور ان سے اپنی بڑی بڑی عمارتیں بنا کے انہی پر ایک وہ بھرم جتا رہے ہیں کہ دیکھو نزاکت کیا ہوتی ہے، دیکھو ڈیزائن کیا ہوتا ہے، اور وہ ان کی ہڈیوں میں سارا خون ان غریبوں کا ہوتا ہے، اور وہ ان تمام بلڈنگز کو فاصلے سے دیکھتے ہیں۔ ان کی مسجدیں بھی کمزور مٹی کی بنی ہوئی، اور ان کی مسجدوں میں بھی ماربل لگ گئے۔ وہ ایک اور شعر ہے بالکل بھائی اسی رو کا ہے، ڈاکٹر تیمور رحمان نے بھی اس کو پڑھا تھا، لال بینڈ والے جو ہیں، بال جبریل میں فرمان خدا فرشتوں سے، تو اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقشے کون تم کو نظر آئے مٹا دو۔ تو وہ کہتے ہیں میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا ایک حرم اور بنا دو۔ تو علامہ کتنے سینسٹیو تھے غربا کے بارے میں، یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ یہ بات تو جانتے تھے کہ بے شک کمیونزم میں حل نہیں ہے، حل کیپٹلزم میں بھی نہیں، اور انہوں نے جو زیادہ پریفرنس دکھائی وہ اس طرف تھی۔ خیر ہم یوں کہہ سکتے ہیں پولز ہیں، اور علامہ ایک اسلامک اکنامکس جس میں انہوں نے خطوط میں بھی لکھا کہ ہمارے پاس اپنا نظام زکوٰۃ، اپنا نظام فطرانہ وغیرہ موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ ایکسپلائٹیٹو نظام کے اندر کسی صورت انسان فروغ نہیں پا سکتا۔ انسان تو تب ہنستا، وہ آدمی ہنسے دیکھو شہر پھر بسے دیکھو۔ سرمایہ دارانہ نظام جلد لوگوں سے خواب بھی چھین لے گا، وہ اتنا پس جائیں گے کما کما کے کہ وہ زندگی میں کبھی کوئی بڑا کلام، کبھی کوئی بڑی چیز۔ میرے لیکچرز پر سب سے بڑی تنقید یہ آتی ہے کہ غریب اب چھوڑ کے شاعری شروع کریں، تو دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرز سے انسانوں کو ایک چکے میں پھنسا دیے جہاں وہ کما کما کے بوڑھے ہوتے ہیں، اور جب ہاتھوں پہ جھریاں ذرا زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو وہ پہلی دفعہ سوچتے ہیں کہ اتنا مصروف رکھا مجھے سرمایہ دارانہ نظام نے کہ قسمت کی لکیر بھی نہیں دیکھی میں نے، کہ اس پہ تو انقلاب لکھا تھا، مگر ہاتھوں کو اتنا مصروف رکھو وہ اپنے انقلاب کی لکیر بھی نہ دیکھ پائے کہ اٹھ کھڑے ہونا تھا ان کے خلاف، اور ان کے ہاتھوں کو اتنا مصروف کرو چیزیں بناتے، چیزیں پیک کرتے کہ کبھی اس کا گریبان نہ تھام سکیں، اتنا مصروف کر دو، اتنی مہنگائی کر دو ان کے اوپر، ان کی آنکھوں کو اتنا جھکا کے رکھو پروڈکٹس کے، یہ دیکھ ہی نہ سکیں کہ ایک مسیحا آ گیا ہے، ان کو مصروف رکھو، ان کو ایلینیٹ کر دو اپنی ذات سے، یہ خود ہوں، مطلب کہ یہ خود ہوں گے تو خود کو دریافت کریں گے۔ تو بس اب یہ اینیملز ہیں، ان میں روٹی ڈالو کام لو، جس طرح گدھے سے کام لیا جاتا ہے۔